شجر غرقد یہودیوں کا مقدس درخت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شجر غرقد کے متعلق کیا فرمایا؟ یہودی کس لیے ہر جگہ پر شجر غرقد کو لگا رہے ہیں؟ جانیے ایک پرسرار راز کی کہانی۔ یہودیوں کا خیر خواہ درخت شجر غرقد کے کئی نام ہیں، جن میں سے شجر یہود، گنگا درخت یا یہودیوں کا پاسبان درخت عام ہے۔ غرقد ایک کانٹے دار جنگلی خروش جھاڑی ہے جس کی اونچائی 4 سے 6 فٹ تک ہے۔ اسے انگریزی میں بوکس کون اور عربی میں اسویج اور یونانی میں لیسیم کہا جاتا ہے۔ اس کی 70 قسم کے اقسام ہیں۔ ان میں سے لیسیم نامی قسم موجودہ عرب امارات میں زیادہ کثرت سے پائی جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں غرقد کی یہی قسم مدینہ اور اطراف مدینہ میں کثرت سے موجود تھی، جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اکھڑوا دیا۔ سعودی حکومت اب بھی اس کا پتہ چلنے پر اسے فوراً اکھڑوا دیتی ہے۔ مدینہ منورہ کے قبرستان جنت البقیع کا اصل نام بقیع الغرقد اس لیے تھا کہ جس جگہ پر یہ قبرستان ہے پہلے یہاں غرقد کی جھاڑیوں سے بھرا ہوا ایک جنگل تھا جس کا نام لیسیم بوکس ترون ہے۔ قوم یہود عذاب الہی سے ڈرنے کی بجائے اسے ہمیشہ پانے کے لیے مستحم رہتی ہے۔ ایسی سوچ کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے پیش نظر اس درخت کی کاشت کو اگانے میں لگے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کو تحفے میں یہ درخت دیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ مسلمان یہودیوں سے جنگ کریں گے اور مسلمان انہیں قتل کر دیں گے، یہاں تک کہ یہودی پتھر یا درخت کے پیچھے چھپیں گے تو پتھر یا درخت کہے گا کہ اے مسلمان، اے عبداللہ، یہ یہودی میرے پیچھے ہے، آؤ اسے قتل کر دو، سوائے درخت غرقد کے کیونکہ وہ یہودیوں کے درختوں میں سے ہے۔ پچھلے 40 سال میں ایک اندازے کے مطابق 2010 تک 30 کروڑ سے زیادہ درخت لگا چکے ہیں۔ اسرائیل میں چلنے والی ٹرینوں کے اطراف میں تقریباً 30 سے 40 کلومیٹر تک پٹڑی کے دائیں بائیں صرف درخت غرقد ہی لگایا جا چکا ہے۔ جافا، جہاں پہ دجال نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قتل ہونا ہے، وہاں ابھی سے غرقد کا درخت لگانا شروع ہو چکا ہے۔ اس درخت کی تصویر والی شرٹیں بڑے پیمانے پر تیار کی جا رہی ہیں اور ہماری نوجوان نسل اندھا دھند خرید کر انہیں پہن رہی ہے، اور یہ صرف 40 سال سے نہیں بلکہ 100 سال سے مہم جاری ہے۔ اس بات پر حیرت ہوتی ہے کہ یہ درخت مسلمان ممالک جن میں انڈونیشیا، ملیشیا، پاکستان اور افغانستان شامل ہیں، ان میں بھی کاروبار کے نقطہ نظر سے کاشت کیا جاتا ہے۔ ہندوستان اور راجستھان میں بھی درخت لگائے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جوشف نامی تنظیم ایک کتابچہ بھی بڑے پیمانے پر شائع کروا رہی ہے اور لوگوں میں تقسیم کر رہی ہے، جس میں یہودیوں سے کہا گیا ہے کہ جب تم گھر لوٹو تو غرقد کا ایک درخت لگا کر گھر لوٹو، اور سیو دا غرقد ٹری کا نعرہ بھی لگایا ہے۔ یاد رہے کہ اس تنظیم کے 21% شیئر اسرائیل کے ملکیت ہے۔ یہودی جانتے ہیں کہ آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا ہوا ہر ایک لفظ سچا ہے اور ہر قیمت پر پورا ہونے والا ہے۔ چنانچہ یہودی اسی حدیث کی روشنی میں غرقد کی کاشت میں لگے ہوئے ہیں تاکہ مسلمانوں سے جنگ کے دوران جب اس زمین کی ہر ایک چیز پکار پکار کر کہے گی کہ اے مسلمانوں، میرے پیچھے ایک یہودی چھپا ہوا ہے، آؤ اسے قتل کر دو، تو اس وقت یہ درخت ہماری پناہ گاہ بن جائے گا اور ہمیں اپنی پناہ میں لے لے گا۔ اس حوالے سے کئی علماء کرام کا کہنا ہے کہ بالخصوص اسرائیل نے بڑے پیمانے پر غرقد کے درخت لگا کر یہودیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئی کا وقت قریب کر دیا ہے۔ آخر میں آپ لوگوں سے یہی درخواست ہے کہ یہ غرقد کا درخت مت لگائیں اور جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ہدایت دی ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور اس درخت کو کاٹ کر پھینک دیں۔ اگر آپ کے کئی علاقے میں یہ درخت آپ کو نظر آئے تو آپ اس درخت کو کاٹ کر پھینک دیں اور اپنے بچوں کو اور نوجوان نسلوں کو جو شرٹوں پر ان کے درخت کی پکچر بنی ہوئی ہے یہ مت پہنائیں، اور جو اللہ کے نبی نے ہمیں ہدایتیں دی ہیں، جو نصیحتیں دی ہیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور اللہ سے اپنے لیے ہدایت کی دعا مانگیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔